اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بے شمار جگہوں پر اپنے بہت سے غلاموں کو ایسی ایسی خوبصورت باتیں بتائیں جن باتوں سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ زندگی میں کون سی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں اور کون سی غلط ہیں۔ ایسی ایک خوبصورت چیز جو بتائی جاتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو استعمال کرنے کے خصوصی اوقات ہوتے ہیں۔ بعض مواقع اور بعض ٹائم پیریڈ ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم اب آپ کو یہی بتائیں گے کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں پانی پینا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کھانا یا ورزش پانی پیے بغیر کر سکتے ہوں۔ ویسے تو ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کا بہت زیادہ استعمال بھی سنگین امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں وہ اوقات جن میں اگر آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پانی کی مقدار کو جسمانی ضروریات کے مطابق محدود کر دیا جائے مگر کچھ کام یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دوران پانی پینے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ سونے سے قبل اگر آپ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت برا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بستر پر جانے سے قبل اس یسال کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ سکتا ہے جبکہ سونے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ کا تعلق گردوں سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ دن کے مقابلے میں رات کو گردے اپنے افعال سست روی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد کو صبح اٹھنے پر چہرے اور ہاتھ پیر سوجنے کی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد میں یہ مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق ورزش کے دوران پانی پینا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ورزش کے دوران جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے مگر خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زیادہ پانی پینا مختلف اثرات جیسے سر درد، متلی، سر چکرانے وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کے شکار افراد اگر ورزش کے دوران پانی استعمال کریں تو دل پر بوجھ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے ڈاکٹر ورزش کے بعد ہی پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک اور زبردست چیز جو آپ نے اس پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں تو اس سے آپ کے پیشاب کی رنگت ختم ہو جاتی ہے۔ بے رنگ پیشاب اس بات کی نشانی ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ دن بھر میں زیادہ پانی پینا ہوتا ہے اور ایسا ہونے سے جسم میں سوڈیم کی سطح کم ہوتی ہے جو کہ مختلف طبی مسائل بشمول ہارٹ اٹیک کا خطرہ بن سکتی ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کے بعد اگر جلن کا احساس ہو رہا ہو تو پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ مرچوں میں موجود ایک مالیکیول اسی وقت تحلیل ہوتا ہے جب پانی کی جگہ ٹھوس سیال جیسے دودھ کو پیا جائے۔ اگر مرچوں کے اوپر پانی پیا جائے تو وہ مالیکیول برقرار رہتا ہے اور منہ سے غذائی نالی تک پھیل سکتا ہے جس سے صورتحال زیادہ بدتر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے دوران پانی پینا بدہضمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا منہ لعاب دہن بناتا ہے جس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو صحت مند نظام ہاضمہ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب اگر تو آپ کھانے کے دوران پانی پیتے ہیں تو یہ عمل کم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں جسم غذا ہضم نہیں کر پاتا جو وقت گزرنے کے ساتھ معدے کے لیے نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ خیال رہے کہ ٹھنڈا پانی پینا اس صورتحال کو مزید بدتر کر سکتا ہے۔ مصنوعی مٹھاس کی اگر بات کی جائے ناظرین تو یہ مشورہ ان افراد کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جو موٹاپے یا جسمانی وزن میں کمی کی کوشش کر رہے ہوں۔ مصنوعی مٹھاس خوراک کی اشتہا کو بڑھا کر جسمانی وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سمندری جو پانی ہے اس کو پینے سے گریز کرنا چاہیے مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سمندری پانی مختلف وائرسز سے بھرا ہوتا ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غلطی سے بھی یہ پانی منہ میں چلا جائے تو اسے فوری تھوک دینا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ کہ سمندری پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم کو اسے خارج کرنے کے لیے بہت زیادہ خالص پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کا نتیجہ سنگین ڈی ہائیڈریشن کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کے جسم کے اندر سوڈیم کی سطح ہے اس کو کم کر کے ناخوشگوار اثرات کا باعث بن سکتا ہے پانی بہت زیادہ اگر آپ پئیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گردوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ اسے خون میں موجود اہم اجزاء کو ریگولیٹ کرنے کا کام چھوڑ کر پانی کے اخراج کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ کو جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں آپ نے پانی نہیں پینا، اسی طریقے سے ایک اور زبردست چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی۔ اس روایت کی سند میں محمد بن مخلد الرعینی ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی۔ اس روایت کی سند میں عبد الاول المعلم نامی راوی کے بارے میں امام طبرانی نے اس روایت کے بعد لکھا، یہ روایت صرف عبد الاول المعلم نے ہی بیان کی ہے۔ امام حیثمی نے کہا کہ اس میں ایک جماعت ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہار منہ پانی پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے، یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے ہی الکافل فی ضعفاء اور رجال میں درج کی گئی۔ اس روایت کی سند میں راوی عاصم بن سلیمان الکوزی ہے، جس کو ائمہ حدیث نے جھوٹا روایت کرنے والا اور اپنے پاس سے روایات گھڑنے والا قرار دیا ہے۔ ابن الجوزی وغیرہ محدثین نے یفقت کی جگہ یاقت کا لفظ ذکر کیا ہے اور اس روایت کو موضوع میں شمار کیا ہے۔ مذکورہ روایات کا حال جان لینے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہار منہ پانی پینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسلام نے نہار منہ پانی پینے سے منع نہیں کیا اور نہ ہی نہار منہ پانی پینے میں اسلامی اعتبار سے صحت کو نقصان پہنچنے کا کوئی ثبوت ہے۔ جب ہم طب کی روشنی میں نہار منہ پانی پینے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے بے شمار فوائد نظر آتے ہیں، مثلاً درد سر و جسم، بواسیر، بلڈ پریشر، لکوہ، دمہ، کھانسی، جگر کے امراض، بلڈ کولیسٹرول، بلغم، آرتھرائٹس، میننجائٹس، استخاصہ، ٹی بی، بے ہوشی، مروڑ، تیزابیت، قبض، ڈائبٹیز، گیس ٹربل، بچے دانی کا کینسر، امراض چشم، امراض ناک، امراض کان، امراض گلا، قلب کے نظام میں پائے جانے والا نقص، موٹاپے کے سبب جنم لینے والی بیماریاں، گردن توڑ گردے کی خرابی، معدے کی بیماریاں اور متعدد زنانہ امراض سے بچنے کے لیے نہار منہ اور خالی پیٹ پانی پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ پانی پیتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، زیادہ پانی یا سیال لینے کے متعلق جو تجویز کے متعلق تحقیق بہت کم ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ جو میٹابولزم ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہائپونیٹریمیا ایک ایسی حالت ہے جس میں سوڈیم کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی خلیوں میں پانی کی رکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ ایسا عام طور پر قوت برداشت والے کھیل اور سرمستی کی دعاؤں کے استعمال میں دیکھا گیا ہے۔ مذکورہ مریض کو لندن کے ایک ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ پانی پینے کی تھوڑی ہی دیر بعد لڑکھڑانے لگے، حالت میں ابتری آنے لگی اور زبان لڑکھڑانے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے کئی بار کہہ کی۔ مریضہ نے کہا مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں پریشان تھی کہ میں اسے روک کیوں نہیں پا رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا پورا جسم کانپ رہا ہے اور پھر میں گھبرا گئی۔ انہیں لگا کہ ان پر فالج کا حملہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھیں اور نہ ہی خود پر انہیں قابو پایا جا رہا تھا ان سے۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے پر چند گھنٹوں میں کئی لیٹر پانی پی گئی ہیں تو پھر ڈاکٹروں نے آئندہ 24 گھنٹے کے لیے انہیں پانی دینا بند کر دیا اور اب وہ صحت یاب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ خود کو کمزور محسوس کرتی رہیں اور پوری طرح معمول پر آنے کے لیے انہیں 1 ہفتے کا وقت لگ گیا۔ ایک دوسرے معاملے میں گیسٹرو انٹرائٹس کی ایک مریضہ کی زیادہ پانی پینے سے جان چلی گئی تھی۔ ان رپورٹس کے باوجود کنگز کالج آف لنڈن کے پروفیسر ایمریٹس ٹام سینڈرز کا کہنا ہے کہ پانی پینے کا مشورہ غلط نہیں اور مریضوں کے پاس مناسب مقدار میں پانی ہونا چاہیے اور انہیں پانی کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ ناظرین، چینی جو ہے وہ لوگ گرم پانی کیوں پیتے ہیں؟ یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ چین کے شہری ٹھنڈا پانی پینے کے بجائے گرم پانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ایک عجیب روایت لگتی ہے، لیکن اگر اس کے طبی فائدے دیکھیں تو آپ بھی گرم پانی کے لیے دوڑ پڑیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ گرم پانی آپ کے جسم کا درجہ حرارت بلند اگر ہے تو اس سے میٹابولزم کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، جس سے آپ بآسانی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے یہ گرم پانی آپ کی بھوک میں جو ہے اگر کوئی کمی ہے تو اس حوالے سے آپ کے معدے کو مقوی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس سے ہماری آنتیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، جسم میں زہریلے مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گرم پانی جسم سے زہریلے مادوں کو پاخانہ اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ جب آپ گرم پانی پیتے ہیں تو ایسے اجزاء جو حل نہیں ہو پاتے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں اور ہم زہریلے مادوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہمیں زکام اور کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ پانی اور ہمارے گلے کے درجہ حرارت میں فرق ہے۔ ہم جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کے فرق کی وجہ سے ہمارا گلا اور چھاتی جکڑی جاتی ہے، لیکن اگر گرم پانی پیا جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔